اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، تراویح کی شرعی حیثیت کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے کہ جہاں تک تراویح کی نماز کا تعلق ہے تو تراویح کی جو نماز ہے وہ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ اس سنت کو کہا جاتا ہے جس کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشگی اور مواظبت اختیار کی ہو، مطلب کہ وہ کام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پابندی کے ساتھ کیا ہو اور بیان جواز کے لیے کبھی اس کو ترک بھی فرما دیا ہو۔ اور اس کا حکم یہ ہوا کرتا ہے کہ اگر ایک دو مرتبہ اس کو چھوڑا جائے تو یہ برا ہے اور شریعت مطہرہ کو ناپسند ہے، لیکن اگر اس کے ترک کی عادت ہی بنا لی جائے، مسلسل اس کو چھوڑا جائے، تو ایسا شخص جو ہے وہ گناہ گار ہوگا، کیونکہ یہ گناہ ہے۔ اور جہاں تک جماعت کا تعلق ہے تو یاد رکھیے کہ تراویح کی جو جماعت ہے یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر محلے کے چند افراد بھی وہ کام کر لیتے ہیں اور دوسرے لوگ نہیں کرتے ہیں، تو جو لوگ نہیں کر رہے ہوتے ہیں ان پر جو ہے وہ کسی قسم کا گناہ نہیں ہوتا، وہ بری ذمہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ بعض افراد محلے کے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح جماعت تراویح کی بھی بات ہے کہ اگر محلے کے کچھ افراد جماعت کا اہتمام کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے ہیں، جو نہیں کرنے والے ہیں وہ گناہ گار نہیں ہوں گے، وہ بری ذمہ ہو جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی بھی جماعت کا اہتمام نہیں کرتا تو پھر سارے کے سارے لوگ ہی گناہ گار ہوں گے۔ یہ مسئلہ بغور سنیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اب میں بات کر رہا ہوں عورتوں کے حوالے سے کہ ہماری گھر کی عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ تراویح کی جو نماز ہے یہ صرف مردوں پر ضروری ہے، عورتوں پر ضروری نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عورتیں جو ہیں وہ بہت سی عورتیں جو ہیں وہ نماز تراویح کا اہتمام ہی نہیں کرتی ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ میں نے سٹارٹ میں آپ کو بتایا کہ تراویح کی جہاں تک نماز کا تعلق ہے تو یہ ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت پر سنت مؤکدہ ہے، کہ اگر عورتیں بھی مسلسل نماز تراویح کو چھوڑتی ہیں تو وہ بھی گناہ گار ہوں گی۔ تو اس غلط فہمی کا بھی ازالہ کرنا بہت ضروری تھا۔